بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، 1440 کے اس رمضان المبارک کے سلسلے وار دروس کا جو آغاز آج کے ہمارے پہلے روزے کے بعد ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اس مناسبت سے سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رمضان کو پانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اسی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس رمضان کو ٹھیک اسی طریقے پر گزارنے کی توفیق دے جو اس کو پسند ہے، اور آپ تمام کو اسلامک دعویٰ سینٹر زلفی یا المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و توعیۃ الجالیات زلفی کی طرف سے خیر مقدم کرتے ہوئے، دل کی گہرائیوں سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے، اس سلسلے علم میں جہاں آپ خود جڑے ہوئے ہیں، اپنے اور دوست و احباب کو جڑنے کی دعوت بھی دیتے رہیے، اس میں آپ کے لیے بھی اجر و ثواب اور بڑھتا رہے گا۔ ان تمہیدی کلمات کے بعد پہلی نصیحت میرے اور آپ سب کے لیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کریں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ جو شروع ہوا اور جس کا پہلا روزہ ہم نے پورا کر لیا، اللہ اس روزے کو شرف قبولیت سے نوازے۔ روزوں کی فرضیت کا بنیادی مقصد اللہ نے یہی بتایا کہ لعلکم تتقون، کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ میرے بھائیو، تقوی اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر کسی انسان کا جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے۔ تقوی کے بغیر جہنم سے نجات پانا ممکن نہیں ہے۔ تقوی کے بغیر حق و باطل کے درمیان فرق بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہے تو پچھلے سال 1439 کے رمضان میں ارکان الایمان کا ہم نے سلسلہ شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں: اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ ان 6 چیزوں پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں داخل ہے۔ تو ان میں سے 4 کی تفصیلات ہم پچھلے سال کے رمضان میں پڑھ چکے ہیں، اور آج اس سال اللہ کے فضل و توفیق سے آخرت کے دن پر ایمان لانا اس موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ اس میں پہلی جو بات ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان لانے کا مفہوم اور اس کی اہمیت اور اس کے فوائد اور برکات۔ تو اب 3 چیزوں کا ذکر ہم کریں گے انشاءاللہ وقت کا خیال کرتے ہوئے۔ پہلی چیز، آخرت کے دن پر ایمان لانا جو کہتے ہیں ہم، اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں؟ تو اس کے اندر ہر وہ چیز داخل ہے، آخرت پر ایمان لانے میں ہر وہ چیز داخل ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں آیا ہوا ہے، اور اس سے متعلقہ یعنی مرنے کے بعد سے لے کر آگے کے جتنے سارے مراحل ہیں۔ مثال کے طور پر قیامت سے پہلے آنے والی چھوٹی بڑی نشانیوں پر ایمان لانا، موت اور اس کے بعد قبر کے امتحان اور عذاب قبر یا نعیم قبر، اس پر ایمان لانا۔ اسی طرح سور میں پھونکا جانا، مخلوقات کا قبروں سے باہر نکلنا، ہر ایک کو اس کے اعمال کے برابر کا بدلہ دیا جانا، اور حساب و کتاب، اور اسی طرح قیامت کے دن کی ہولناکیاں، پریشانیاں، مقام حشر کی تفصیلات، اعمال ناموں کا پھیلایا جانا، میزان ترازو کا انصاف کے ساتھ قائم ہونا، پل صراط جو جہنم کے اوپر ہوگا، اور قنطرہ جو پل صراط پار کرنے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے پہلے پلیا یا چھوٹا سا پل سے کہتے ہیں، اور اسی طرح حوض کوثر، شفاعت کا ہونا، اور وہ دیگر سارے معاملات جن کا ذکر قرآنی آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آیا ہوا ہے، ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ سب چیزیں
آخرت پر ایمان لانے میں شامل ہیں۔ اسی طرح جنت اور اس کی نعمتوں پر ایمان لانا، اور جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے افضل اور سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کے رخ انوار کا دیدار، اللہ عز و جل کو دیکھنا۔ اور جہنم اور اس کے عذاب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اللہ اس سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ اور جہنم کی بدترین شکل اہل جہنم کا اللہ کے دیدار سے محروم ہونا ہے۔ یہاں ہم نے صرف مختصر طور پر ان چیزوں کو گنانے کی کوشش کی ہے کہ آخرت پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں داخل ہوں گی۔ انشاءاللہ پھر آگے درسوں میں آپ ان سب چیزوں کی تھوڑی بہت تفصیل بھی سنتے آئیں گے، لیکن اور تفصیلات میں آگے جانے سے پہلے آخرت پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، ذرا اس کو ہم سن لیتے ہیں۔ اسلام میں آخرت کے دن پر ایمان لانے کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کس قدر اہمیت ہے اس کو ایک لفظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا، مختلف پہلوؤں سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے۔ اب جب کسی چیز کو دین کے بنیادی ارکان میں شمار کیا گیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بغیر ایمان کی عمارت کھڑی نہیں ہوتی۔ جیسے کہ مشہور حدیث جبریل علیہ السلام کہ جب جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ایمان کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر۔ ایک دوسری بات جس سے آخرت پر ایمان لانے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ شرعی نصوص میں، قرآن و حدیث میں آخرت پر ایمان کا بہت زیادہ ذکر آیا ہوا ہے، اور متعدد موقعوں پر اللہ رب العالمین پر ایمان کے ساتھ ساتھ آخرت پر ایمان کو جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، من آمن باللہ والیوم الآخر، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، المؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اس طرح قرآن مجید میں متعدد موقعوں پر اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ کس چیز کو ذکر کیا گیا؟ آخرت پر ایمان کو ذکر کیا گیا۔ اور یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثوں میں بھی ہے۔ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ کے دن پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوس کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے مہمان کی اچھی عزت کرے، بات کرے تو اچھی کرے یا تو چپ رہے۔ اس طرح قرآن مجید میں بھی اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بار بار اس کا ذکر فرمایا، بلکہ اللہ پر ایمان کے ساتھ جوڑ کر اس کو بیان کیا۔ اس سے اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ایک تیسرا انداز، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کی بہت زیادہ تعریف بیان ہوئی، اور جو آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کی مذمت اور ان کی برائی بیان ہوئی۔ اس سلسلے میں بھی قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں اہل ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے، جہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ اہل ایمان آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اور سورہ ہود میں جہاں کافروں کی مذمت کی گئی تو ان کے ذکر میں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہ بات بھی کئی جگہ قرآن میں بیان ہونا، کیا بات؟ آخرت پر ایمان لانے والوں کی تعریف، آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی مذمت اور ان کی برائی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آخرت پر ایمان لانا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح آخرت کے دن کے بہت سارے نام ہیں،
اور اس میں راز یہ ہے کہ اس دن کا معاملہ بہت ہی بڑا، ہولناک اور پریشان کن ہے۔ اس کے متعدد نام قرآن میں آئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی درسوں میں کئی بار ان کا ذکر آیا ہے، لیکن ان کی تفصیلات میں گئے بغیر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا مقام بہت بڑا ہوگا، جس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہوگی، اس کی صفات بھی بہت زیادہ ہوں گی اور اس کے نام بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ کلام عرب کا یہی اسلوب ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ عربوں کے ہاں تلوار کی بڑی شان ہے اور ان کے نزدیک اس کے فوائد بہت ہیں، تو عربوں نے اس کے 500 نام رکھے ہوئے ہیں۔ کتنے؟ کس کے؟ اسی طرح کی کچھ دیگر چیزیں بھی ہیں۔ چونکہ قیامت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم ہے اور اس کی ہولناکیاں بڑی شدید ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قیامت کو متعدد ناموں سے یاد فرمایا ہے اور اس کے بہت سارے اوصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، آخرت پر ایمان لانے کی اہمیت کے بارے میں چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی گئیں۔ اب آئیے آخرت پر ایمان لانے کے فائدوں کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ توجہ سے سنیے اور ان فائدوں کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو فائدے بیان ہو رہے ہیں، اگر ان میں سے کوئی فائدہ ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت پر ایمان میں کچھ کمی ہمارے اندر ضرور ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ یہ ایمان ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا کرتا ہے، مختلف قسم کی عبادتوں پر ہمیں ابھارتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں افراد ہوں یا معاشرے، ان سبھی پر آخرت پر ایمان کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے ہم کچھ نکات کی شکل میں باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا فائدہ، اللہ کی عبادت کرواتا ہے۔ جس بندے کا آخرت کے دن پر ایمان جتنا زیادہ پختہ ہوگا، وہ اللہ کی عبادت میں اتنا ہی آگے ہوگا۔ اس لیے کہ مخلوق اپنے کمال کے درجے کو، مخلوق میں کوئی بھی کمال کے درجے کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ کمال کی ذات تو صرف اللہ عز و جل کی ہے، لیکن مخلوق میں سب سے اونچے عبودیت اور بندگی کے سب سے اونچے درجے کو پہنچنے کی اگر کوئی صورت ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی کما حقہ بندگی کرنا اور اس کی عبادت بجا لانا ہے۔ تو جس شخص کا ایمان آخرت پر جس قدر پختہ ہوگا، اسی قدر وہ اللہ کی عبادت میں بہت آگے رہے گا۔ نمبر 2، ایمان میں اضافہ۔ آخرت کے دن پر ایمان لانا ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے، جیسا کہ ہم ابھی سن چکے ہیں۔ اس کے بغیر سرے سے ایمان صحیح نہ ہوگا، درست نہ ہوگا۔ تو جس قدر ایمان آخرت پر بڑھتا جائے گا، اسی قدر اس کا ایمان اور مضبوط ہوگا اور اس کے درجے بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ نمبر 3، امید اور خوف کا پیدا ہونا۔ آخرت کے دن پر ایمان بندے کو نیکیوں پر ابھارتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ان نیکیوں کا اسے ثواب آخرت کے دن اللہ کے پاس ضرور ملے گا، اور گناہوں سے اسے باز رکھتا ہے اس ڈر سے کہ ان گناہوں کی سزا آخرت کے دن اسے ملے گی، ان گناہوں کی سزا آخرت کے دن اسے مل کر رہے گی۔ جب بندے کو اس آخرت کے دن کی مکمل معلومات حاصل ہو جاتی ہیں اور نیک لوگوں کے لیے جو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں ان کا بھی پتہ چل جاتا ہے، تو پھر وہ ان کی امید میں اور نیکیاں کرتا رہتا ہے تاکہ
ان نیکیوں کا اچھا بدلہ اللہ کے پاس پا سکے۔ اور گنہگاروں کے لیے جو عذاب اور تکلیفیں ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل سے جانتا رہتا ہے، تو پھر اس کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے گناہوں کے بارے میں، اور وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ نمبر 4، آخرت کے دن پر ایمان لانے کے فائدوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے عدل اور حکمت کی صحیح خبر ہمیں ملتی ہے کہ جو آدمی عذاب کا مستحق ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عدل کے ساتھ سزا دے گا، اور جو ثواب کا مستحق ہے، اچھے بدلے کا مستحق ہے، وہ اسے اپنے فضل سے بدلہ دے گا۔ اور اس بات کا اسی وقت ہی پتہ چل سکتا ہے جب آدمی کو خبر ہو کہ آخرت میں جزا و حساب ہو کر رہے گا۔ تو جس قدر ایمان آخرت پر پختہ ہوگا اور آخرت کی تفصیلات کو ہم جانتے رہیں گے، اسی قدر اللہ کے فضل اور عدل و حکمت کو بھی ہم پہچان سکتے ہیں۔ ایک 5ویں خوبی جو آخرت پر ایمان لانے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے، خوشی اور غمی میں اعتدال سے چلنا۔ خوشی اور غمی ہر دونوں حالتوں میں درمیانی راہ پر رہنا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ان دونوں حالتوں میں اعتدال سے کام لیتا ہے۔ نہ تو نعمت اسے آپے سے باہر کر دیتی ہے، اور نہ ہی مصیبت میں وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اگر خوشی ملے تو شکر ادا کرتا ہے، اور اگر مصیبت آ جائے تو صبر سے کام لیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بھی بڑا خوب ہے، ان امرہ کلہ خیر۔ غور کیجیے، یہ مومن کا معاملہ جو عجیب اور بڑا ہی خوب اور شاندار ہے، یہ اس لیے کہ اس کے جتنے سارے معاملات ہیں سب کے سب اس کے لیے اچھے ہیں۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ۔ اور زیادہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو عجیب اور تعجب خیز مسئلہ مومن کا ہے، یہ سوائے مومن کے کسی اور کو نصیب نہیں ہے۔ کیا ہے وہ؟ فرمایا تشریح کرتے ہوئے، ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے ان اصابتہ سراء شکر، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے، آرام اور نعمتوں میں وہ زندگی گزارتا ہے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صبر فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر اختیار کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ غور کیا آپ نے، آخرت کے دن پر ایمان انسان کے اندر ایک اعتدال اور میانہ روی اپنانے کا نیک جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آخرت پر ایمان لانے کے فائدوں میں ایک چھٹا فائدہ مثالی اخلاق کا مظاہرہ۔ آخرت کے دن پر ایمان انسان میں مثالی اخلاق پیدا کرتا ہے۔ عام اخلاق اور مثالی اخلاق میں بڑا فرق ہے۔ بطور مثال دیکھیں، اس میں انفاق اور سخاوت کا اخلاق پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے علم ہے کہ جو کچھ وہ اس دنیا میں خرچ کرے گا وہ اس سے بہتر اور ہمیشہ کے لیے اللہ کے ہاں آخرت میں پالے گا۔ بھلے اسے ذاتی طور پر کتنی ہی ضرورت ہو، پھر بھی وہ دوسروں کو ترجیح دے کر ان کے ساتھ نیکی کرے گا اور ان پر خرچ کرے گا، اور وہ اس طرح خرچ کرے گا کہ اس کے دل میں غریبی اور محتاجی کا کوئی خطرہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، متعدد یہ فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں آخرت کے دن پر
ایمان سے۔ اسی میں ایک ساتواں فائدہ، چونکہ مومن آخرت میں نعمتوں کا امیدوار ہوتا ہے، اس لیے دنیاوی مفادات کے نہ ملنے پر، دنیا کی اس کو کوئی فائدے کی چیز نہ ملنے پر پریشان نہیں ہوتا۔ اگر مشکل آ جائے یا کوئی اس کی پسند کی چیز اس سے ضائع ہو جائے تو وہ گھبراتا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بدلے کا طلبگار ہوتا ہے، جو اسے آخرت کے دن یقینی طور پر ملنے والا ہے۔ اس طرح وہ مطمئن اور آرام میں رہتا ہے، اور اس میں وہ ذرا بھی جھنجھلاہٹ اور کسی طرح کی بے چینی محسوس نہیں کرتا۔ تو آخرت کے دن پر ایمان، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد، یہ کچھ آج آپ کے درس میں رکھے جا چکے ہیں، اور اس سلسلے میں کئی ساری باتیں ہیں جن کو بقدر تفصیل ہم آگے کے درسوں میں جانتے رہیں گے۔ لیکن آخر میں گزارش یہی ہے کہ میرے بھائیوں، اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں آخرت کے مرحلے میں داخل ضرور ہونا ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں۔ عقل مندی اسی میں ہے کہ آخرت پر ایمان میں ہم پختہ ہوں، اور جہاں جانا یقینی ہے، جس کے بغیر کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اس سے ہم غفلت میں رہ کر فائدہ نہیں بلکہ بہت بڑا نقصان ہی حاصل کریں گے۔ اللہ عز و جل ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آخرت کے دن پر ہمارا ایمان پختہ کرے، اور جو کچھ بھی کوتاہیاں ہیں اللہ ہم سب سے دور فرما دے، اور اللہ تعالی ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔